اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے۔ اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے۔ سنا ہوگا کہ یہ کربلا کی جنگ، اخبارات اٹھا لیجئے، مجلے اٹھا لیجئے، جرائد اٹھا لیجئے، ریڈیو سن لیں، ٹیلی ویژن دیکھ لیں، کفر اور اسلام کا مارکا، اسلام اور کفر کی جنگ، اسلام کو غالب کرنا تھا، حق اور باطل کا مارکا۔ ہمارے بڑے بے ایمان بھی بیان دیتے ہیں کہ حسین کی یاد میں یزیدی قوت اور حسینی قوتوں کی جنگ باقی رہے گی۔ سمجھتے نہیں ہیں یہ ہے کیا؟ اگر یہ اسلام کا واقعہ ہوتا، اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو آج یزید رحمۃ اللہ علیہ کی صفائی کسی اور کتاب سے نہیں، انہی کی کتاب سے۔ صرف حضرت حسین جا رہے تھے، یہ ایک حادثہ تھا، واقعہ تھا، یہ ایک اختلافی چیز تھی، یہ کوئی کفر اور اسلام کی لڑائی اور جہاد۔ آج کل ایک کلپ گردش کر رہا ہے اور وہ توصیف الرحمان کا ہے اور 2-3 وہابی مولویوں کا ہے جو امام حسین کی اس عظیم شہادت پر تبرہ کر رہے ہیں۔ مجھے باقاعدہ بھیجا گیا، میرا موضوع کچھ اور تھا، لیکن میں نے کہا کہ کن بچوں تک پہنچا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے تو یہ بڑی ناپاک حرکت ہے۔ اور اس کلپ کے اندر یہ کہا گیا کہ جی واقعہ شہادت کربلا تو ہوا ہی نہیں، یہ تو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے۔ اور ایک لمبی داڑھی والا بات کر رہا تھا کہ یہ تو بس گزر رہے تھے، راستے میں حادثہ ہو گیا، اس سے کیا ہوتا ہے۔ اور یزید رحمت اللہ علیہ تو بڑے اچھے تھے اور یہ تھا وہ تھا، یہ حسین تو اپنی خطا سے اور وقت کے امیر کو انہوں نے للکارا تو یہ حال ہو گیا۔ حالانکہ امت کا تسلسل اور صحابہ کا، تابعین کا اور امت کی اکثریت بلکہ مکمل اجماعی طور پر کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو بڑا دل خراش رہا، رات سے میں نے دیکھا، یقین کریں جس کو کہتے ہیں نا طبیعت لگا کر سونا، تو ایسی میری طبیعت نہیں ہوئی۔ یعنی جس بیچارے نے اس کو سنا ہوگا، جس کے پاس علم نہیں ہوگا، اور اگر اس کی زبان سے ہلکا سے بھی جملہ حضرت خان بہادر رسول کے بارے میں نکل جائے تو پھر حال کیا ہوگا۔ آگے میں ذکر کرتا ہوں اس کو۔ اور اب آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت اتنی اعلیٰ تھی کہ جبریل گئے اور کربلا کی مٹی لائے ہیں، یہ مستدرک میں موجود ہے۔ کربلا کی بولیے مٹی لائے ہیں، سرکار کو مٹی لا کر دی، سرکار نے سونگا اس کو، سرکار نے اس کو سونگا، اور سونگنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خاک سیدہ ام سلمہ کو دے دی۔ ام سلمہ نے اس خاک کو باندھ دیا۔ میں نے کہا یہ ایسے تو کئی لوگ شہید ہوئے تھے، کس کی مٹی آئی تھی ذرا حدیث بتا میرے کو، نہیں سمجھے آپ؟ کتنے لوگ رائے حق میں شہید ہوئے، کسی کی مٹی حضور کو پیش کی گئی ہے؟ میرے مطالعے میں نہیں ہے تو حدیث دکھائیے، لیکن میرے مطالعے میں ہے کہ حسین کی خاک آئی ہے، کربلا کی مٹی لائی گئی۔ اس کا مطلب احترام، تعظیم، اس کا مطلب اہمیت، اس کا مطلب ان کی صداقت، اس کا مطلب ظلم ہو رہا ہے، اس اہمیت کے لیے جبریل کا کام تو وہی لانا ہے، آج تو کربلا کی مٹی بھی لا رہا ہے۔ حضور کو لا کر دی گئی، سرکار نے یہ نہیں کہا یہ مٹی ہے تو کیا ہوا، مٹی سے کیا ہوتا ہے، حسین شہید ہوا تو کیا ہوا، بدر میں میرے صحابہ نہیں ہوا، احد میں میرے صحابہ نہیں ہوا، بلکہ حضور نے اس کو سونگا، سونگنے کے بعد پھینکا نہیں، ام سلمہ کو کہا یہ پھینکنے کی چیز نہیں، رکھو اس کو، بولو کیا کہا، کیا کہا، رکھو۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں، یہ اس احترام اور اجلال کا ذکر کرتی ہے۔ امام حاکم اس مسئلے کو لکھتے ہیں، میرے سامنے ان کا متن موجود ہے اس وقت۔ ذہبی نے اس بات کو تذکرۃ الحفاظ میں لکھا، تذکرۃ الحفاظ، علامہ ذہبی نے کئی کتابیں لکھی، میزان الاعتدال لکھی ہے، تہذیب الکمال لکھی ہے، لیکن تذکرۃ الحفاظ وہ کتاب لکھی ہے جس میں حفاظ محدثین کو جمع کیا ہے۔ اس میں آپ نے اس حوالے کو نقل کیا، اور خاص طور پر اس سے موافقت جو ہے وہ ذہبی نے کی مستدرک کے اندر بھی۔ مستدرک میں جب روایت آئی تو ذہبی نے اس کی توثیق کی۔ روایت کیا ہے، اللہ رب العالمین جل مجدہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا، علماء کو قتل کیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اللہ نے وحی فرمائی سرکار کے قلب منیر پر کہ محبوب